قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا، پہلے آسمانی کتابیں جانتا تھا، سمجھتا تھا، نیک تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے دولت عطا کر دی۔ دولت سب کے لیے اچھی نہیں ہوتی، کچھ لوگ نہیں ہضم کر پاتے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کچھ لوگوں کو دولت دے دے تو وہ سرکش ہو جائے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر دولت ہو تو عیاش ہو جائے، جانے وہ کیا کچھ کر ڈالے۔ ہر ایک کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ قارون کو دولت مل گئی، اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت مل کے صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ یعنی یہ معاذ اللہ کوئی گپ نہیں، یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیل و حجت سے کام لیتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مسائل جاننے لگ گئے ہیں تو اب انہوں نے اور معاملات کرنے شروع کر دیے۔ اگر گھر کے اندر 10 تولے زیور پڑا ہے تو 5 تولے کا اماں کو مالک بنا دیا، 5 کو بیوی کو مالک بنا دیا، تاکہ 7.5 تولے کی کوئی بھی مالک نہ رہے۔ گنجائشیں نکالتے، زکوٰۃ سے بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے بہانے بازی کرتے۔ اس کو کہا زکوٰۃ دو تو کہنے لگا آپ کی تو میرے مال پہ نظر ہے۔ آپ نے فرمایا تو بڑا بیوقوف ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے نا۔ تو اللہ کے رستے میں تھے، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ جب اس کو بار بار کہا تو اس نے نہ بجائے اس کے کہ وہ مال دیتا، اس نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیا، ایک عورت کو تیار کر کے لایا۔ یہ الزاموں والا کیس سنتے آ رہے ہیں آپ کہاں تک؟ حضرت یوسف پہ بھی لگا، جناب مریم پہ بھی لگا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم پہ بھی لگا، اور حضرت عیسیٰ پہ بھی سارے ہوئے نا الزامات۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، اور ہمارے یہاں اچھی بات دیر سے پھیلتی ہے، بری خبر وہ جلدی پھیل جاتی ہے۔ ایک عورت کو تیار کر کے لایا معاذ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر الزام لگانے کے لیے، اور جب وہ بی بی آپ کے سامنے لا کے کھڑی کی تو حضرت موسیٰ نے جلال فرمایا تجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ تو وہ خاتون کانپنے لگی، کہنے لگی میں موسیٰ کلیم کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکتی، مجھے تو اس نے پیسے دے کے تیار کیا۔ یہ جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ تو سارا کچھ کرتا پر میری سفید چادر پہ داغ تو نہ لگانے کی کوشش کر۔ آپ رونے لگے۔ آپ یقین کریں لوگ تکلیف دیتے ہیں، بعضوں کا ایسی بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور آپ کو نہ کردہ گناہ کی سوال کا جواب دینا پڑ جائے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یعنی جو کام آپ نے کیا نہیں، اگر اس کا آپ سے سوال پوچھا جائے تو کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں آپ حوصلہ کریں، آپ درویش ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بڑا درویش کون ہوگا؟ کلیم تھے نا اللہ کے، بڑا جگرا ہے نا، لیکن رو پڑے، کہنے لگے تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے اللہ اب اسے سزا دے۔ تو رب کریم نے اس کے سارے ساز و سامان سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ زمین میں غرق ہو گیا اپنے خزانے سمیت۔